بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میری معزز بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 سے شروع کرواؤں گی، جس کا لفظی ترجمہ اور تشریح بھی ہوگی۔ تو میری بہنوں، شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی پیاری سی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح ربنا زدنا علما و اعمالا یا فتاح آمین ثم آمین۔ ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 83 سے اور اس جب تم یاد کو اخذنا، جب ہم نے لے لیا تھا میثاقکم پختہ وعدہ، کس سے؟ بنی اسرائیل سے، لا نے تسفکونا کہ نہ تم بہاؤ گے، دماءکم خون اپنوں کا، لا تسفکونا نہ تم اپنوں کا، دماءکم خون بہاؤ گے، اور لا نے تخرجونا تم انہیں نکالو گے، انفسکم اپنے لوگوں کو، من سے دیارکم اپنے وطن سے، ثم پھر اقررتم تم نے مجھ سے وعدہ کر دیا، وانتم اور تم تھے تشہدون تم خود ہی اسی پر گواہ تھے، یعنی نہ تم اپنوں کا خون بہو گے اور نہ ہی تم انہیں اپنے گھر سے نکالو گے، ثم پھر تم ہوا وہی ہالائی جس کا تم نے وعدہ کیا، تقتلون اور تم قتل کر رہے تھے، انفسکم اپنے بندوں کو، وتخرجون اور تم خود ہی انہیں نکال رہے تھے، من سے دیارکم اپنے گھروں میں سے، فریقاً اپنے گھروں کو، من سے دیارہم اپنے گھروں کو اپنے ہی علاقے سے، تظاہرون اور انہیں مدد کی جا رہی تھی، علیہم ان سب کو، کس سے؟ بالاسم گناہ سے، والعدوان اور ظلم سے، وَإِنْ اور اگر یاتکم آئیں وہ تمہارے پاس اسرا قیدی بن کے، تفادہم تو وہ پاک باز بن کر، وہوا اور اگر وہ فدیہ ادا کرتے ہو، محرم حالانکہ تم نے حرام کر دیا گیا تھا، علیکم تم پر، اخراجکم تمہیں ان کو اپنے گھر سے نکالا، یعنی میرے رب نے ان سے پختہ وعدہ لے لیا تھا کہ نہ تم ان کو ناحق قتل کرو گے، نہ ہی تم ان کو اپنے گھروں سے نکالو گے، لیکن انہوں نے ان کو اپنے گھروں سے بھی نہیں نکالا اور انہیں ناحق قتل بھی کیا، اور یہی میرا رب کہہ رہا ہے کہ تم نے ان پر اتنے گناہ اور ظلم کیے، اور جب وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئے تو ان کا کیا ہوا؟ تم پر فدیہ ادا کرتے ہو، اور تم یہ جو فدیہ ہے وہ تم پر حرام کر دیا گیا، اور نہ ہی تم انہیں ان کو اپنے گھروں سے نکال سکتے تھے، کیونکہ تم نے اپنے رب سے اس کا وعدہ کیا تھا۔ افتتمعون کیا تم ایمان لاتے ہو، بعد میں بعد کا حصہ کچھ، الکتاب کتاب کا، وتکفرون اور تم انکار کرتے ہو بے بعد کتاب کے کچھ حصے کا، فما اس سے جو جزا ان کی کیا سزا ہے، من یفعل جو تم نے نابکاری کی، ذالک تم میں سے، منکم تم میں سے، الی خزی رسوائی ہے، فی الحیات دنیا کی زندگی میں بھی، والیوم القیامتی اور قیامت کے دن بھی، یردونا اور وہ انہیں پھینک دیا جائے گا، الی طرف الی اشد العذاب سخت عذاب کی طرف، وما اللہ بے شک میرا رب بغافلین غافل ہے، اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گی تھوڑا سا اس کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ یثرب کے رہنے والوں میں مشرک بھی تھے، یہودی بھی تھے۔ یثرب کی مشرک آبادی دو قبیلوں اوس اور خزرج میں بچی ہوئی تھی جو آپس میں لڑتے رہتے۔ یہود آبادی بھی دو قبیلوں بنو قریظہ اور بنو نذیر پر مشتمل تھی۔ جب اوس و خزرج برسر پیکار ہوتے تو بنو قریظہ اوس کے حلیف بن جاتے اور بنی نذیر خزرج کے، اور اس طرح یہ یہودی آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹتے۔ اور جب جنگ ختم ہو جاتی اور مغلوب فقیر کے اساران جنگ کو فدیہ ادا کر کے آزاد کرانے کا مرحلہ پیش آتا تو اس وقت یہ یہود تورات کی صفحہ گردانی کرنے لگ جاتے اور ان آیات سے یہ فدیہ دینے اور فدیہ لینے کے جواز پر استدلال کرتے۔ قرآن حکیم انہیں کہتا ہے کہ تورات تو تمہیں قتل و غارت کرنے سے اور کسی کو جلا وطن کرنے سے بھی روکتی ہے، اور حکم تو تمہیں یاد ہی نہیں رہا، اور جب روپے کے لین دین کا سوال پیدا ہو تو تمہیں تورات پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ بھلا یہ بھی کوئی ایمان ہے؟ کیا کتاب کے بعض حصے میں جو اپنی طبیعت کے موافق ہوئے ان پر عمل کر لیا جائے، اور کتاب کا وہ حصہ جن پر عمل کرنا نفس پر گراں معلوم ہوا یا جس پر عمل کرنے سے مادی نقصان کا نقصان ہو، اسے چھوڑ دیا جائے؟ ہم قرآن پر ایمان رکھنے والوں کے لیے بھی اس میں درس عبرت ہے۔ اب 85 سے اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، الذین وہ لوگ ہیں، نشتروا جنہوں نے خریدا الحیات دنیا کی زندگی کو، بالآخرت آخرت کے عوض، پس لانے تخففوا نہ ان سے ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولہم اور وہ ینصرون مدد بھی نہیں کیا جائے گی۔
ولقد پس تحقیق آتینا ہم نے عطا کیا موسیٰ کو الکتاب و کتاب وقفینا اور ہم نے پے در پہ بھیجے میم سے بعد اس کے بعد بالرسل پیغمبر و آتینا اور دیا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو مریم البیناتی واضح نشانیاں و آدینا ہو اور ہم نے انہیں تقویت دی بروح القدس کون ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے کیا فَكُلَّمَا کیا جب وہ کبھی لے کر آیا تھا جاءکم تمہارے پاس رسول کوئی رسول بما اس سے جو لا نہیں تہوا تمہارے نفس سے انفسکم تمہارا نفس کو پسند نہیں کرنا استکبروا اور تو تم اکڑ گئے ففریقاً اور تم میں سے بعض لوگوں نے کذب تم اسے جھٹلایا وفریقاً اور بعض لوگوں نے تقتلون قتل کرنے لگے۔ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ روشن معجزات جسے مادر اندھے ذات کو نابینا کر دینا، کوڑے کو جو کوڑے ہوتے ہیں ان کو شفا بخشنا، مردوں کو زندہ کرنا، کوڑیوں کو شفا بخشنا، مردوں کو زندہ کرنا اور غیب کی خبریں دینا وغیرہ، اس سے مراد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہیں۔ بعض مفسرین نے اس سے اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم مراد دیا جس کی برکت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کر سکتے تھے۔ یہودی بڑے فخر سے کہتے تھے کہ یہ سب کچھ ہم پہلے سے جانتے ہیں۔ اب یہاں کہہ رہے کہ وَقُولُوا وَقَالُوا اور وہ بولے، کون بولے؟ یہودی بولے، قلوبنا ہمارے دلوں پر غلفن پردے ہیں یا ہمارے کانوں پر پردے ہیں، بلکہ لعنہم اللہ لعنت ہے ان پر اللہ کی بکفرہم ان کے کفر کے سبب وقلیلاً بہت تھوڑے ہیں ان میں سے ما یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں۔ فلما پس جاءہم اور آئے ان کے پاس کتاب اللہ کی کتاب من سے ان دلائی ان کے اللہ کے پاس ہے مصدقون جو تصدیق کرتی ہے لما اس سے جو معکم ان کے پاس ہے وا اور کانو وہ تھے من سے قبل اس سے پہلے یستفتحون جو وہ مانگتے تھے الی الذین ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا فلما پس جاءہم آئے ان کے پاس نبی ماں جو عرفو وہ جانتے تھے کفروا اپنے کفر کے سبب بے ہی ساتھ اس کے فلعنت اللہ لعنت ہے اللہ کی ان پر الی الکافرین کفر کرنے والوں پر، یعنی کفر کرنے والوں پر میرے رب کی لعنت ہے باسمائی بس وہ کفر کرنے والوں میں سے بسمشتراؤ جو انہوں نے بری چیز خریدی بے ساتھ اس کے انفسم اپنی جان کے بدلے ان یہ کہ یکفرون انہوں نے کفر کیا بما اس سے جو انزل اللہ نازل کیا بغیاً اپنی سرکشی میں ان یہ کہ ینزل اللہ نازل کیا من رب سے من سے فضل ہی اپنے فضل سے من جو یشاء وہ اس نے چاہا من سے عباد اپنے بندے سے فبداؤن صوبہ بغضب سو وہ حق پر ہیں اپنے غضب پر اللہ پر غضبن مطلب انہوں نے اپنے رب کو اتنا جو غصہ دیا مسلسل ناراضگی دی وللکافرین اور کافروں کے لیے کیا ہے عذاب محیط رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ جہاں وہ کہتے ہیں کہ یہودی بڑے فخر سے کہتے تھے کہ جی ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں اور یہی باتیں ڈینگیں مارتے تھے جس کی وجہ سے میرا رب ان سے شدید ناراض ہو گیا اور میرے رب نے کہا ان کے اوپر لعنت برسا دی اور کہا کہ جو میرے نبی کو نہیں مانتا یا جو مجھے نہیں مانتا جو قرآن اللہ کی کتاب کو نہیں مانگتا تو اس کے اوپر مسلسل عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ تو میری بہنوں آپ کو مجھے پورا یقین ہے یہ پسند آیا ہوگا۔